بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، بقیہ حصہ جو رہتا تھا وعدے کے مطابق خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ، میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ ملنا اور دین اسلام کا مذاق اڑانا، اس کا مکمل ذکر اس آیہ مقدسہ میں فرمایا ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب وہ مومنین سے ملاقات کرتے، مومنین سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اپنی خلوت میں، تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے، اپنے سرداروں کے پاس ہوتے، کافرین کے پاس ہوتے، تو اپنی دنیا کو سنبھالنے کے لیے تاکیداً فرماتے، تاکیداً جملے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قولاً بھی عملاً بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم دل لگی کرتے ہیں، اور اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم جب ان کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارا یقین کر لیتے ہیں، اور اپنی خاص مجلسوں میں ہمیں بھی شرکت کی دعوت دیتے ہیں، ساتھ شریک کرتے ہیں، اور ان کی راز کی باتیں جو ہیں وہ ان سے جان کر تمہارے تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا تم پر ہمارا بہت بڑا احسان ہے، لہٰذا تم ہم پہ یقین کرو کہ ہم ان کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں، قولاً عملاً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے واجب القدر اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں چند ایک فائدے آپ کی گوش گزار کرنے ہیں۔ تمسخر کے لیے، مذاقاً، دل لگی کے لیے کلمہ پڑھنا، دل لگی کے لیے کلمہ پڑھنا کفر ہے، اور ایسے ہی دین اسلام کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا، اللہ کے گھر مسجد کا مذاق اڑانا یا اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن ان کا ادب، مساجد کا ادب، اللہ کے نبیوں کا ادب، اللہ کے ولیوں کا ادب، جس چیز کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ ہو جائے اس چیز کا ادب جو ہے، میرے رب ذوالجلال کے قرآن نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے دلی قلبی پرہیزگار وہی شخص ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کی، یعنی جس کو دیکھ کر تجھے رب یاد آ جائے، اس کی تعظیم کرنا، یہ قلبی تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا فائدہ کہ کسی کا مذاق بنانا، پچھلے دن بھی میں نے عرض کیا تھا، کسی کا مذاق بنانا یہ بری چیز ہے۔ اگر کوئی تمہارا مذاق بنائے، جواباً تم اس کا مذاق بنا دو تو یہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ مسلمان سے رعایت کرے اور کفر کی رعایت نہ کرے، کسی کافر کی رعایت نہ کرے، بلکہ یہ صحابہ اکرام کی سنت سے ثابت ہے
میرے محبوب کے شاعر، میرے محبوب کے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جواباً کافرین کا مذاق بناتے تھے اور میرے محبوب آپ کو دعائیں دیتے تھے۔ میرے محبوب خوش ہو کر آپ کو دعائیں دیتے تھے۔ مذاق بنانا جو ہے مسلمانوں کی نسبت، ہاں اگر کوئی تمہارا مذاق بنائے، کوئی ایسی بات تمہارے ساتھ کر دے تو جواباً مذاق میں اس کا جواب دے دینا یہ جائز ہے، کسی حد تک جائز ہے۔ مذاق میں جھوٹ شامل نہ ہو، یہ شرط ہے۔ میرے محبوب کی مبارک سنت تھی، ایک بوڑھی اماں میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ میرے محبوب نے فرمایا بوڑھی عورت کوئی بھی جنت میں نہیں جائے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی غلامی اختیار کی ہے، تو مجھے جنت میں داخلے سے کون منع کرے گا؟ کیا چیز، کیا وجہ ہے؟ آپ کا غلامی کا پٹا میرے گلے میں موجود ہے، آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، آپ کا دم بھرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا نہیں، بوڑھی عورت کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ اور رونے لگ گئی تو میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا ماں، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، ہاں بوڑھی عورت کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی، جو بھی جائے گا جوان ہو کر جنت میں جائے گا۔ جنت میں جائے گی تو، لیکن حالت بڑھاپے میں نہیں جائے گی، تو جوانی کے عالم میں جائے گی۔ تو یہ مذاق کا طریقہ تھا اور سوائے حق کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ میرے محبوب کی مبارک سیرت ہے۔ میرے محبوب صحابہ اکرام سے مذاق فرما دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے لطیفے سناتا، اس نے اس چیز کو عبادت، عین عبادت سمجھتا کہ میرے محبوب کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ لانا، اس کو وہ اپنی عبادت سمجھتا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جس بات سے، جس کلام سے، جس عمل سے اللہ کا رسول خوش ہو جائے، عین عبادت وہی ہے۔ جس سے میرے محبوب کا دل خوش نہ ہو، ناراض ہو، تو وہ عبادت نہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ محبوب خوش ہے تو محب بھی خوش ہے۔ اگر اللہ کا رسول خوش ہو گیا تو یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کو خوش دیکھ کر میرا رب ذوالجلال بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اگر اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کو خوش کر لو۔ تو صحابی، اس میرے غلام، میرے محبوب کے غلام کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ وہ لطیفے سناتا، جب بھی دیکھتا کہ میرے محبوب پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں یا غمزدہ ہیں، تو پاس آ جاتا، بلکہ جب بھی اس کو مسجد میں آتا میرے محبوب دیکھتے نا، تو میرے محبوب اس کو دیکھتے ہی مسکرانا شروع ہو جاتا کہ اب یہ آئے گا، نئی کوئی بات سنائے گا، کوئی نیا لطیفہ سنائے گا، یعنی اس کو دیکھ کر ہی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک دفعہ وہ ایسے لطیفے، ایسی باتیں مزاحن کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام لوٹ پوٹ ہو رہے، اس کی باتیں سن کر ہنس ہنس کر بری حالت ہو گئی سب کی۔ تو اس کا کف جو ہے، یہ پہلو جو ہے، وہ ننگا ہو رہا تھا۔ تو میرے محبوب نے مسکرا کے ہنستے ہوئے فرمایا یاد رکھیے مسکرانا سنت ہے، لیکن اونچی آواز سے ہنسنا سنت نہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی ایسا موقع آتا، میرے محبوب اتنا بھی مسکراتے کہ ہم محبوب خدا کی مبارک داڑیں دیکھ لیتے، لیکن اس ہنسنے سے آواز پیدا نہ ہوتی۔ تو یہ ایسی باتیں سنا رہا ہے، اس کا کف ننگا ہو رہا، پہلو ننگا ہو رہا۔ میرے محبوب نے تھپڑ رسید کیا، پیار سے، شفقت سے تھپڑ رسید کرتے ہوئے فرمایا کہ بس کر یا رب، یا رب بس کر دے، کہ صحابہ اکرام کی حالت بری ہو گئی۔ اس کے چہرے کی تاثیر بدل گئی، چہرہ بدل گیا، یکدم غصے میں آ گیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا، میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، آپ نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ تو سنیے آمنہ کے لال نے کیا فرمایا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بدلہ لے لو، میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ میں تمہارا امام مسجد ہوں، میں تمہیں بدلہ کیوں، میں مذاقاً تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ لیکن سنیے میرے محبوب کی مبارک سیرت کیسی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، بدلہ لے لے۔
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا نا تو میرا پہلو ننگا تھا، تو میرے محبوب نے اپنا مبارک، اپنا سونا، اپنا خوبصورت نرم ملائم پہلو جو ہے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا بدلہ لے لیں۔ صحابہ اکرام غصے میں، اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا، ابھی تو لطیفے سنا رہا تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا۔ صحابہ اکرام آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یار تو ہمیں تھپڑ مار لے لیکن ہمارے نبی پہ ہاتھ نہ اٹھانا، ہمیں تھپڑ مار لے۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں نہیں، میں نے تھپڑ مارا نا، بدلہ بھی نہیں دوں گا۔ میرے محبوب نے اپنا پہلو ننگا کر دیا۔ جب پہلو ننگا ہوا نا، جب رنگت خوبصورت میرے محبوب کا پہلو اس غلام نے دیکھا نا، تو حدیث کے لفظ ہے، راوی کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر میرے محبوب کے مبارک بدن سے لپٹ گیا اور چومنے لگ گیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ سارا عمل جو لطیفے سنانے والا اور اپنا پہلو ننگا کر کے آپ کے سامنے کرنے والا یہ جو عمل ہے، یہ میں نے اسی مقصد کے لیے تو کیا تھا کہ میں آپ کا مبارک بدن جو ہے اس کو چوم لوں، اس کو اپنے بدن کے ساتھ مس کر لوں۔ یا رسول اللہ میرا کیا مجال کہ میں آپ سے بدلا لوں۔ یہ میرے محبوب کے مبارک صحابہ کا، میرے محبوب کے پیاروں کا یہ ایک مزاح کرنے کا طریقہ تھا۔ تو مزاح کرنا جو ہے یہ بسا اوقات صحابہ اکرام کی سنت اور بسا اوقات یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو میرے واجب القدر صوفیہ اکرام کے سایہ مقدسہ کے ضمن میں کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین یہ دو سوکنوں کی طرح ہیں۔ جیسے دو سوکنے ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، ایسے ہی دنیا اور دین ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ منافقوں نے یہی تو کیا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو پھر ہم مسلمانوں کے ساتھ تو ہیں ظاہراً، تو پھر قلبی طور پہ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن اگر کفر کا جھنڈا لہراتا رہا تو پھر ہم کافرین کے ساتھ بھی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، ہمارا دین بھی سنور جائے گا۔ لیکن آیا کیا ہاتھ میں؟ نہ دنیا آئی نہ آخرت آئی، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین جو چاہتا ہے، جو کہتا ہے نا، اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں دنیا اور دین دونوں اکٹھے ہو جائیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا تو دل میں دین ہوگا یا دل میں دنیا ہوگی۔ اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اے انسان، دنیا میں ایسے رہ جیسے مرغابی پرندہ دیکھا ہوگا آپ نے، وہ دریا میں جاتا ہے، دریا میں غوطے بھی لگاتا ہے لیکن ڈوبتا نہیں، پرندے کی طرح اڑتا بھی ہے، دریا میں غوطے لگا کے پانی میں غوطے لگاتا ہے لیکن پرندے کی طرح پرواز بھی کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں ایسے رہ کہ جیسے مرغابی پانی میں ہوتا ہے، پانی کے اندر ہوتا ہے لیکن ڈوبتا نہیں۔ تو دنیا میں رہ لیکن دنیا میں ڈوب نہ جا، کیونکہ یہ دنیا تیرے لیے بنائی ہے، تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہرگز یہ نہ بھولا کر، دنیا کی نعمتیں دیکھ کر اس نعمت کو بنانے والا جو تیرا خالق ہے اس کو یاد رکھا کر کہ اس دنیا میں جو انعام، جو نعمتیں اس خالق نے تیرے لیے بنائی ہیں، ان نعمتوں کے خالق کو یاد کر کے شکر ادا کیا کر کہ یہ تمام تر دنیا کی یہ جو کھیڑ ہے، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ تیرے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن تو اپنے رب کے لیے ہے، رب کے محبوب کے لیے ہے۔ ہمیشہ اپنے رب اور اس کے رسول کی یاد میں مشغول رہا کر۔ جب بھی کوئی سونی چیز دیکھے، خوبصورت چیز دیکھے تو اللہ کا نام لیا کر، سبحان اللہ کہہ لیا کر کہ خالق کائنات کا کتنا کرم ہے، کتنی اس کی مہربانی ہے، کتنی اس کی رحمت ہے، صدقہ سونے محبوب کا کہ رب ذوالجلال نے مجھ ناچیز کو اتنی سونی نعمت عطا فرمائی۔ اپنے خالق کو ہمیشہ یاد رکھا کر۔ دنیا میں ایسے رہ جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے، پانی میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر اور اپنے اندر جو مسافر ہیں ان کو بچا کر کنارے تک لے کے جاتی ہے، اس وقت تک جب تک اس کشتی میں پانی نہیں آتا۔ تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں ایسے رہ جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے، پانی میں ہوتی ہے لیکن پانی اس کے اندر نہیں آتا۔
تو دنیا میں ایسے رہ کہ جیسے کشتی پانی میں ہے، دنیا میں ہونے کے باوجود دنیا کی محبت تیرے دل میں نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔